السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در صدف ناول کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور اپنی چادروں کا ایک حصہ خود پر ڈالے رہیں تاکہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے۔ دوپہر کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے وہ ابھی نکلنے ہی لگی تھی کہ اسے احساس ہوا شاید ٹریفک وارڈن نے اسے بلایا ہے۔ وہ بوکھلا کر باہر نکلی۔ اکثر بھائی کی گاڑی لے کر نکلتی تو کوئی نہ کوئی بلنڈر تو ہوا ہی رہتا تھا۔ شاید اب بھی چالان کٹا تھا۔ وہ ذرا پریشان سی ہو کر وارڈن کے پاس آئی اور پوچھا، جی آپ نے بلایا؟ وارڈن بولی، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ وارڈن نے عجیب سے انداز میں کہا، مگر آپ نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ اوہ، تو آپ مجھے دیکھ رہی تھیں؟ وارڈن نے دانت نکالے تو وہ اکتا کر واپس گاڑی تک آئی اور ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نیلے گھٹنوں کے اوپر آتے کرتے کے نیچے جینس پہن رکھی تھی۔ لمبے بال کھلے تھے اور سن گلاسز بالوں پہ ٹکے تھے۔ اس کی عمر بمشکل 22 سے 23 ہوگی۔ وہاں کھڑے اسے اپنی دوست کا انتظار کرنا تھا جس کے ساتھ اس کا شاپنگ کا پلان تھا۔ سڑک پہ کھڑے اسے ایک اور بات محسوس ہو رہی تھی، لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ستائش سے نہیں، بری نظروں سے۔ ہر قسم کے لوگ، بھکاری سے لے کر بائیک پر بیٹھے نوجوانوں تک۔ لوگ ایک بار دیکھ کر کوئی مسکراہٹ سا معنی خیز اشارہ ضرور کرتے۔ خیر مجھے کیا، کرتے رہیں، اب میں ہوں ہی جو اتنی پیاری۔ اس نے کندھے جھٹک دیے۔ سڑک پر ٹریفک یوں ہی جاری و ساری تھا۔ مارکیٹ میں چلتے ہوئے بھی اسے بار بار لوگوں کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ بے نیاز سی چلتی رہی۔ دل کو تسلی سی ملتی تھی لوگوں کے یوں دیکھنے سے۔ اپنا آپ بہت خوبصورت محسوس ہوتا تھا۔ ساتھ چلتی ہوئی اس کی دوست اس سے زیادہ ماڈرن سی تھی۔ اس نے جینس پہ چھوٹا سا ٹاپ پہنا تھا اور کندھے پہ لمبا سا کلچ لٹک رہا تھا۔ وہ دونوں مختلف شاپس کی ڈسپلے کی چیزوں پہ تبصرے کرتی ہوئی ایک شاپ کے اندر گئیں۔ سیلز مین خوشدلی سے آگے آیا، جی میم، یہ جو باہر بلنڈ کلر کی میکسی کا سیمپل لگا ہے، اس کی کیا پرائس ہے اور کلرز کون کون سے ہیں اس میں اویلیبل؟ میم ایکچولی صرف ایک ہی پیس باقی ہے، باقی سیل ہو گئے ہیں۔ یہی دکھا دوں؟ ان دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا اور جانے کے لیے اٹھیں۔ ڈسپلے پہ لگی چیزیں گندی ہو جاتی ہیں، نامعلوم کس کس کے ہاتھ لگے ہیں۔ اس کو ہمیں نیو پیس چاہیے تھا۔ تبصرہ کرتی وہ دونوں شاپ سے باہر نکلی تو سیلز مین نے سر ہلا دیا۔ ڈسپلے کرتی ہوئی چیزیں کسی کو اپنے لیے پسند نہیں آتی، وہ بس ڈسپلے میں ہی لگی اچھی لگتی ہیں۔ وہاں سے نکل کر وہ دونوں سیدھی ایک بیکری میں چلی گئیں۔ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کرتے ہوئے زخرف کا ہاتھ اچانک سے سیلز مین سے ٹکرایا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ بپھر کر بولی۔ موبائل پہ بٹن دباتی عروشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاپ کے باقی لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا میم؟ کیشیئر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تم نے ہمت کیسے کی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ ماں بہن ایسے کپڑے پہن کر نہیں نکلتی ہماری۔ پیچھے کھڑا ایک آدمی ہلکے سے بولا تھا، تم لڑکیوں کو حیا ہو تو معاشرہ سدھر جائے، ہماری جیسی لڑکیوں کو کیا فرق پڑے؟ غرض کہ وہاں ہر ایک کیشیئر کی طرفداری کر رہا تھا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے باہر نکل آئی۔